فرماتے ہیں کہ میرے نغموں سے آج باغوں میں چہچہا ہے، میرے گائے ہوئے نغمے آج ہر گلستان میں فصل بہاری کی جان ہے، میری ترنم ریزی سے جنت کے بلبل بھی مترنم ہے۔ اور یہ بات یہ علامہ خالد حسین رضوی نے ایک موقع میں کہی، اعلیٰ کا شعر پڑا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر گیا نہیں ہند میں ماسک شاہ خدا، مجھے شوق یہ طلب رضا کی قسم۔ بابا جی قبلہ خالد حسین رضوی نے ایک موقع میں فرمایا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بلبلیں جب جنت کے باغوں میں اڑتی پھرتی ہیں، اس گاڑی سے اڑ کر اس گاڑی میں جاتی ہیں تو احمد رضا کے گیت گاتی ہیں، بلبلیں جنت کی ہیں، گیت احمد رضا کے گاتی ہیں، انادل جنت کے ہیں، نغمہ ریزی احمد رضا کی کرتے ہیں۔ بریلی میں بیٹھنے والے احمد رضا نے محمد رسول میں وہ نغمہ ریزی کی، وہ نغمگی بکھیری، وہ گیت گائے، وہ زمزمے بہائے کہ جنت کی بلبلیں بھی احمد رضا کے گیت گاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا اے بریلی کے تاجدار، آج مولانا خالد حسین رضوی کی عظمت کے ڈنڈے کیوں بج رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیوں نہ ہو خادم، خادم کیوں نہ ہو، آخر خادم کس احمد رضا کا ہے، خادم خادم کیوں نہ ہو، آخر قربان کس نبی پہ ہے، خادم خادم کیوں نہ ہو، آخر پہلا کس نبی کی عزت پہ لیتا ہے، فرماتے کیوں نہ ہو، کس بھول کی نگہت پہ بات انکار ہے، انکار کہتے ہیں چونچ کو، وہاں کہتے ہیں کھلنے کو، مدد کہتے ہیں مدھا سرائی کو، کہتے ہیں خادم حسین کا منہ کھلتا ہے تو نادے نبی کے پھول جھڑتے ہیں، خادم حسین کی زبان حرکت میں آتی ہے تو مدحت رسول کے پوٹی برستے ہیں۔ جب خادم حسین حسین کے نانا میں قربان ہو گیا، پھر حسین کے نانا میں اپنے ہر طرف خادم حسین کے ساتھ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انی اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی میں نے اپنی نبوت کی تابانیاں کسی کو دکھائی نہیں تھی، ابھی آفتاب نبوت کی ضیاباری لوگوں نے دیکھی نہ تھی، ابھی قرآن مجید کا نزول شروع نہیں ہوا، تب کی بات ہے، اعلان نبوت سے قبل کی بات ہے، نبوت اور رسالت کا جلوہ دکھانے سے پہلے کی بات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی حضور نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تب کی بات ہے۔ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، جب میں گزرا کرتا وہ پتھر کہا کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیا کہا کرتا؟ کیا کہا کرتا؟ کانا یسلم علیہ، مضارع پر کانا داخل ہوا، استمرار کا مطلب ہے کہ وہ یہی پڑھا کرتا، اس کا وظیفہ یہی رہا کرتا، میرا روزے بددعا دیکھتا، میری بندیر کی زلفیں دیکھتا،
میرا علم نشرح کا سینہ دیکھتا، میری یاسین کی مسکراہٹ دیکھتا، میرا وہ شمس کا جلوہ دیکھتا تو پتھر پکار پکار کے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر مولا علی پکار اٹھے، فرمانے لگے ہم حضور کے ساتھ مکہ المکرمہ سے باہر نکلے، کھلی بستیوں میں گئے، جب میدانوں میں گئے، وادیوں میں گئے تو رسول پاک جدھر کا رخ کرتے، جدھر قدم اٹھاتے، ہر کنکر، ہر پتھر، ہر شجر، ہر حجر پکار پکار کے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتہ چلا لبیک یا رسول اللہ کا عنوان مولانا خالد حسین کا دیا ہوا نہیں، لبیک یا رسول اللہ کا عنوان اللہ کا دیا ہوا ہے جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد جنگ لڑی گئی، بہت بڑی جنگ تھی، 10-12 ہزار کے قریب تو مسلمانوں کا لشکر تھا، کافروں کا لشکر بھی ہزار در ہزار، ہزاروں ہزار۔ طائف کی پہاڑیوں کے اوپر مورچہ بند، اوپر سے تیروں کی برسات، آتشین تیروں کی برسات، آگ بھڑکاتے ہوئے تیر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ان کے تیروں نے جلا دیا، صحابہ اکرام کی چھاتیاں زخمی ہو گئی، آتشی تیر لگنے سے سینہ ہے مبارکہ جل گئے اور زخمی ہو گئے اس تیروں کی برسات کے سبب۔ مسلمانوں کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے، اونٹ اور گھوڑے بدک کر ہاتھ کھڑے ہوئے، لشکر کی ترتیب منتشر ہو گئی، صفیں ٹوٹ گئیں، صحابہ اکرام بہت پیچھے رہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم تنے تنہا آگے بڑھنے لگے۔ اس عظیمت کا سبق پڑھاتے رہے علامہ خالد حسین رضوی، اس حمیت و غیرت و جرأت و بہادری کی گھٹی پلاتے رہے علامہ خالد حسین رضوی۔ حضرت عباس حضور کی سواری کے جانور کی لگام کھینچ رہے، ایک صحابی نے سواری مبارک کی دم پکڑ رکھی ہے، وہ کھینچ رہے ہیں کہ حضور آگے نہ جائیں، آگے تیروں کی برسات ہے، پہاڑوں کے اوپر مورچوں میں کفار کا لشکر بیٹھا ہے، برستے ہوئے مین کی طرح تیر آ رہے ہیں، برستی ہوئی بارش کی طرح نیزے آ رہے ہیں، حضور کی سواری مبارک کو کھینچ کھینچ کر روکا جا رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم سواری مبارک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں چھوڑ دو میری سواری کو آگے بڑھنے دو، ان کو پتا نہیں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میرا دادا عبد المطلب ہے۔ کیسے نبی پاک علیہ السلام نے مقام مدح میں اپنے دادا جی کا نام لیا، اپنی نبوت و صداقت کے بیان کے دوران اپنے دادا جی کا نام لے کر یہ واضح کیا کہ میری نبوت بھی سچی ہے اور میرا دادا بھی سچا ہے۔ نجدیہ وہابیہ کو سمجھ میں نہ آئے تو جہنم میں جائے۔ حضور نبی پاک نے اپنے دادا جی کا نام شان و شوکت کے ساتھ لے کر اپنی حمیت نبوت، غیرت نبوت، جرأت نبوت، رسالت نبوت، شجاعت نبوت، ہمت نبوت، طاقت نبوت، شان و شوکت و سہولت نبوت بیان کرتے ہوئے اپنے دادا کا نام لے کر ان کی بھی شان و شوکت کا خطبہ ارشاد فرما دیا اور بتا دیا حضور کی جد پاک ساری مطہر ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، منور ہے، مطیب ہے، مناہد ہے، مومن ہے۔
امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا جو جانور ہے، حضور کی اونٹنی پاک ڈاچی شریف حضور کی، یا حضور کا یافور، حضور کی سواری کی جو جانور ہے، حضور کی سواری کے جانوروں نے جہاں پیشاب کیا نا، اس مٹی کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہا صرف ان کا کہا نہیں ہے، انہوں نے بھی صحابہ کرام سے یہ سیکھ بھی بتایا، جیسا حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھا شریف پر بیٹھے، یعقوب شریف پر بیٹھے، تشریف لیے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ دیگر صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اب گدھا شریف چل رہا ہے، حضور کی سواری کے جانور کا پاؤں پڑنے سے گرد اڑ رہی ہے، وہ گرد کن کے چہروں پر پڑ رہی ہے؟ ان کے چہروں پر پڑ رہی ہے کہ جن کی خاک راہ گزر کا ذرہ بھی مل جائے تو بندہ کونوں مکان کی عظمتوں سے بادہ در۔ صحابہ کرام کہ جن کو دیکھ لینے سے بندہ جنتی ہو جائے، حضور کی حدیث نہیں ہے طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی ولمن رآ من رآنی، جس نے صحابہ کو دیکھ لیا ایمان کی نظر سے وہ جنتی ہو گیا، وہ ابو بکر صدیق اکبر ہوں، وہ عمر فاروق اعظم ہوں، وہ عثمان غنی ہوں، وہ مولا علی ہوں، وہ عشرہ مبشرہ ہوں، وہ مکی مدنی ہوں، وہ بدری احدی ہوں، وہ صاحب بیت رضوان ہوں، وہ ابو سفیان ہو یا امیر معاویہ ہو، مانا وہ حضرت بخشی ہی کیوں نہ ہو، جس نے حضور کے دیکھنے والے مسلمان کو دیکھ لیا وہ پکا جنتی جنتی جنتی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو صحابہ کے قدموں میں آن بیٹھے وہ جنتی بن گئے، جو امیر معاویہ کے قدموں میں آن بیٹھے وہ جنتی بن گئے، جو حضرت واشی کی سواری کے پیچھے چلے وہ جنتی بن گئے۔ رے ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہوگا، عمر فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا، عثمان غنی کا مقام کیا ہوگا، مولا علی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں نظر، اس نظر کی بصارت پہ جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی۔ حضرت امیر معاویہ کے نام سے بدکنے والوں، سرکار ابو سفیان کا نام لے کر لرزنے والوں، مجدد اعظم امام احمد رضا کا فتویٰ سن لو، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سے پہلے محبت پہ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کی منڈلی کے قریب سے گزرے، یہ منافقوں کا سردار ہے، اپنے ٹولے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، قریب سے گزرے، حضور نے وہاں توقف فرمایا، کھڑے کہ وہاں حضور کی سواری کے جانور نے، حضور کے گدھا شریف نے پیشاب کر دیا۔ یقیناً پیشاب کے چھینٹوں سے صحابہ بچے، یقیناً بچے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ جو عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، اس نے چادر اٹھائی، اپنا چہرہ ڈھانپ، بڑی خوشبوئیں مل کے بیٹھا تھا، مشک عنبر زعفران سے مہکا ہوا بیٹھا تھا، چہرہ ڈھانپ لیا اور کہنے لگا مجھے آپ کی سواری کے جانور سے گھن آتی ہے، آپ کے گدھا سے مجھے نفرت ہے، مجھے گھن آتی ہے۔ اس نے حضور کی سواری کے جانور کے بارے کہا، اس کے بول کے بارے کہا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، آپ تھے بھی بڑے قد بت کے مالک، قد تھا ان کا پہاڑ کی طرح قد، ان کی ہمشیرہ کو پہاڑ سے تشبیہ دیا، فرمایا کرتی واہ ویرا تو دے پہاڑ والا جس ہے تیرا، سینہ تان کی آواز بڑھے، فرمایا او خبیثہ۔ قبلہ خادم حسین رضوی کیا پڑھا کرتے تھے؟
ہزارہ رنگا چرنگے دے تو آیا نہ درتے تم آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگا چرنگے دے آپ نے آگے بڑھ کے یہی کہا تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگا چرنگے دے حضور نے جن رنگوں میں رنگا ان رنگوں میں ایک رنگ صدیقی رنگ، ایک فاروقی رنگ ہے، ایک عثمانی رنگ ہے، صبغت اللہ کی جس پہ مہر لگی ہے، اور حیدری رنگ کا تو پوچھو ہی نہ، جو کربلا میں بھی چمکتا رہا، جو بغداد میں بھی چمکتا رہا، جو لاہور میرے دادا کے در میں بھی چمکتا رہا۔ آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا، کہا او ظالم نامراد سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانور سے تو نفرت کرتا ہے، میں یہ کہوں گا جو خوشبو تو نے مل رکھی ہے نا اپنی داڑھی میں، اپنے سر میں، اپنے سینے میں لگا رکھی ہے، حضور کی سواری کے جانور ہمارے رسول حضور کے گلا مبارک کو پیشاب کیا ہے، وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور کی سواری کے جانور کا پیشاب تیری شکل سے بھی اچھا نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ علامہ خالد حسین کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو صحابہ کرام کی باتوں کو جاتی۔ حضور وہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار یہ فرمایا عبداللہ کیا بات کرتے ہیں یار، نا خوشبو ہوتی ہے، پیشاب ہوتا ہے۔ حضور نے اپنے غلام کا فتویٰ سنا، حضور تشریف ہے، وہاں جھگڑا ہوا، صحابہ اکرام نے لاٹھیاں پکڑ لی، جوتے اتار لیے، مار کے گھٹنے سے کہا دیا منال ہوگا کہ تمہاری جرات کیسے ہوئی، تم حضور کی سواری کے جانور سے۔ یہاں تو نبی پاک علیہ السلام کی سواری کے جانور کے بارے میں ہلکا لفظ بولے، صحابہ اکرام اس کا سر کچل دیتے ہیں، تو حضور کا یہ حکم سن کے صحابہ کے کیا جذبات ہوتے ہوں گے، من سب نبیًا سب نبیًا کیا ہوا اس وقت؟ ابو تیروں کی برسات کے سبب وہ اونٹ اور وہ گھوڑے وہ بدک گئے، مسلمانوں کے لشکر کے صفیں منتشر ہو گئیں، صحابہ کرام بہت پیچھے، حضور تنے تنہا آگے صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ حضور نے حضرت عباس کو فرمایا عباس چچا جان، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا ہاں بھتیجیا نا آگ سکتے سن لیکن آکھیا حضور نے چاچا جی نو آواز دی دے، چاچا جی نے کیا آقا میں حاضر، مولا میں حاضر۔ حضرت علی کو حضور نے اپنا بھائی کہا، لیکن علی نے کبھی حضور کو بھائی، علی نے کہا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ فاروق اعظم کو رسول پاک نے، فاروق اعظم جب عمرہ کرنے گئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر اپنے بھائی کو دعا میں نہ بھول جانا۔ حضور نے اپنے آپ کو عمر کا بھائی کہا، لیکن فاروق اعظم نے کبھی حضور کو بھائی کہہ کر پکارا، بلکہ فاروق اعظم یہ کہا کرتے کنت عبدہ و خادمہ ہوں، میں تو رسول پاک کا عبد ہوں، بندہ ہوں، خادم ہوں۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق نبی۔ میں چچا عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا بلاؤ میرے غلام، آواز دو میرے غلاموں کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک بڑی اعلیٰ تھی، اعلیٰ صوت آپ کا لقب ہے، اونچی آواز، گرجدار آواز۔ حضرت عباس کے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر کہا اے سورہ بقرہ پڑھنے والوں، اے مدینے کے صحابیوں، اے مکے کے بادشیوں،
بیعت رضوان میں حضور کی بیعت کرنے والوں، چلو تمہیں رسول پاک بلاتے ہیں علیہ السلام۔ صحابہ کرام کے دونوں میں جب یہ سلام پوچھی کہ نبی پاک علیہ السلام بلا رہے ہیں، صحابہ کرام بدکتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے اونٹوں سے کود پڑے، تلواریں کھینچ لی اور لبیک یا رسول اللہ کے سماع بیان کرتے ہوئے حضور کی طرف صفے باندھ لی حضور کے دائیں بائیں ہر طرف صفے، وہ 10-12 ہزار کا لشکر۔ حضور نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اپنے بائیں طرف دیکھا، حضور مسکرائے فرمایا اذان حمیل وقریس، واہ واہ تنور دعا پڑھ کے تنور دعا پڑھ کے۔ صحابہ کرام جنگی شدت کی وجہ سے ضرور پاؤں اکھڑے، لیکن جب حضور کی آواز کان میں پہنچی سر ہتھیلی پہ رکھ کر اور کیا پڑھنے لگے؟ لبیک یا کیا پڑھنے لگے؟ کیا پڑھنے لگے؟ کیا پڑھنے لگے؟ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کی رگوں میں خون نہیں، بجلیاں دوڑ رہی تھی گویا، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، گھوڑوں کی لگامیں تھیں، نگاہیں حضور کے چہرے پہ تھی، منتظر تھے آقا کب اشارہ کریں ہم قہر خدا بندی بن کر داخل۔ ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھا کہ صحابہ کرام کی یہ کیفیات ان کے گھوڑوں میں صلاحیت کر گئی، ان کے گھوڑوں میں بھی گویا بجلیاں دوڑ رہی تھی، ان کے گھوڑے بھی منتظر تھے مصطفیٰ کا اشارہ کرے گا ہم کمال لگے۔ آج ضرورت ہے اسی جذبے کی کہ امت کے دل میں پیدا کیا جائے، اور یہ جذبہ علامہ خادم حسین رضوی نے کمال انداز میں پیدا کیا۔ آج فرانس کے سینے میں بھی خنجر پھونک دیا، منصب نبی فقالو کی سلام۔ آج ہندوستان کا کافر بھی لرز رہا ہے، منصب نبی فقالو کی سلام ہے۔ ہندوستان سے لے کر فرانس تک اور ہندوستانیوں کی تو چیخیں نکل گئی نا، ان کے چینلز میں ان کی چیخیں آج بھی گونج رہی ہیں کہ یہ جو ملا ہے خادم حسین رضوی، یہ سڑکوں بازاروں میں لوگوں کو تیار کر رہا ہے کہ لوگوں کے سر کاٹ دو۔ ہاں خادم حسین رضوی نے تیار کیا، پوری قوم کو 22 کروڑ پاکستانیوں کو تیار کیا، پوری دنیا کے عاشقان رسول کو تیار کیا کہ سر کاٹ دو کس کے؟ جو رسول پاک کا گستاخ ہے، جو حضور کا بیدر ہے، جو پاک نبی کے خاکے بناتا ہے، جو نبی پاک کو گالی بنتا ہے، ہم سب کو معاف کر سکتے ہیں۔ گستاخ رسول کے لیے معافی کوئی نہیں، بلکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ آج علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقدہ اس پروگرام میں صحابہ کرام کا یہ عمل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صحابہ کرام نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی گستاخوں کو معاف، حضور کی بے ادبی کرنے والوں کو معاف۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے باپ کا سر کاٹ کے امین فاتح روم، بے شک بے شک، قیامت تک مسجد اقصی جن ناموں کو سلام کہتی رہے گی، ان ناموں میں صدیق اکبر کا نام، فاروق اعظم کا نام، خالد بن ولید کا نام، سبحان اللہ، ابو عبیدہ بن جراح کا نام شریف ہے۔ جب تک نصرانی اور نصرانیت موجود ہے تب تک ان کے کلیجوں میں یہ نشتر چھپا رہے گا۔ انشاءاللہ ایک ابو عبیدہ بن جراح بھی تھا، ایک خالد بن ولید بھی تھا، ایک عمر بن خطاب بھی تھا۔ ابو عبیدہ اپنے باپ کا سر کاٹ کے حضور نے کس کا سر؟ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث بیان کی، فرمایا سر کاٹا
کسی تھیلے میں بھی نہیں ڈالا، کپڑے میں بھی نہیں باندھا، بلکہ باپ کا سر کاٹ کے اس کو کان سے پکڑ کے گھسیٹ کے لا کے بابا جی کا وہ جذبہ، وہ انداز دیکھنے والا تھا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بیٹا یہ کس کا سر لے کے آ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لایا ہو۔ فرمایا وجہ کیا تھی؟ آپ کا دشمن تھا میرے حلیم الطبع، اتنے نرم طبیعت کے تھے کہ این جنگ میں رومیوں نے معافی مانگی اپنے وقت۔ دو طرف سے حملہ ہو رہا تھا، ایک طرف سے ابو بکر اپنے جلال لشکر لے کر آ رہے تھے، ایک طرف سے خالد بن ولید لشکر لے کر آ رہے تھے۔ جب رومیوں نے دیکھا ہے دونوں شیر محمد کے بارہ اندر اے تم چیر پھاڑ کے رکھ لیں گے، یہ سوچی پہ کہ خالد واقع تو نے انہی تو لا دے گی۔ خالد نے مننا کوئی نہیں، بابا بڑا رحم نہیں دے دی ملتی۔ ابو بیدہ کو سرکار معافی دے دے، اسی نہیں لڑتے، تمہیں چل معاف۔ ادھر سے خالد نے ولید تلواریں چلاتے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ آخر کہا سرکار ہے نہیں کہتا ہے چھڑ دیا جانا نا۔ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنے حلیم الطبع، اتنے کریم النفس، اتنے نرم دل، رومیوں کو نرمی دکھا دی، حضور کے دشمنوں کو نرمی دکھائی نہیں۔ سب نبی شان، سب نبی شان، سب نبی شان، سب نبی شان، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ امیر مجاہدین کی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو بہادری کا جام دلا، جرأت کا جام دلا۔ سونے کے کشتے کھانے سے یہ جرأتیں پیدا نہیں ہوتی جو جرأت بابا خادم حسین نے نظریں ملا کر عطا یہ آواز نرم نہیں ہوگی، یہ آواز دبنے نہیں دی، انشاءاللہ خاموش ہونے نہیں دیں گے۔ بابا خادم حسین آپ نے ٹر گیا، پیچھے لکھا خادم حسین چھڑ گئے۔